الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صدق اللہ العظیم۔ حضرات ناظرین اور سامعین، ہم میں سے کون ایسا شخص ہوگا کہ جو اس بات سے ناواقف ہوگا کہ سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ بابرکت ہے۔ ہم میں کا ہر شخص یہ جانتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے افضل ہے اور سب سے بڑا مقام رمضان المبارک کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو باقی تمام مہینوں کا سردار بنایا ہے۔ سید الشہور اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو تمام انسانوں کی رہبری، تمام انسانوں کی ہدایت اور تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، یہ قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہوا۔ قرآن مجید کے رمضان المبارک میں نازل ہونے کی وجہ سے اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اس کی فضیلت کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نیکیوں کے ثواب میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ اس مہینے کی فضیلت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا۔ روزے تو پہلی امتوں میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ کے رب آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی، آپ کی قلبی تسکین کس چیز میں ہے؟ ظاہر ہے حضور کی قلبی تسکین، حضور کی رضا اور حضور کو خوشی اس بات میں ہے کہ آپ کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑا مقام حاصل ہو جائے، آپ کی امت کے افراد کے ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا کہ حضور کی امت اس مہینے میں روزے رکھ کر، حضور کی امت اس مہینے میں صلاۃ التراویح پڑھ کر، نیک اعمال کر کے اللہ رب العزت کے نزدیک بڑا مقام حاصل کرے اور ان کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ثواب عطا کرے۔ اس کے ذریعے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی حاصل ہوگی اور حضور کے دل کو ایک قسم کا سکون ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ اتنی فضیلتوں والا بنایا۔ عزیزان محترم، ہم میں کا ہر شخص جانتا ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان المبارک قریب الختم ہے اور آج 27واں روزہ ہے۔ ظاہر ہے 3 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد جب چاند نظر آ جائے گا تو یہ مہینہ مکمل ہو جائے گا۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر
بہت سے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے اس مہینے میں نیک اعمال دن میں بھی کرتے ہیں اور رات میں بھی کرتے ہیں۔ دن میں روزہ رکھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، صدقات اور خیرات کرتے ہیں، رات میں صلاۃ التراویح پڑھتے ہیں، دعا اور استغفار کرتے ہیں، صلاۃ التہجد پڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس مہینے کے اب چند ہی ایام باقی ہے، بلکہ 2 یا 3 روز باقی ہے۔ عقلمند شخص وہ ہے، سمجھدار آدمی وہ کہلاتا ہے کہ جو باقی ایام ہے اس کی قدردانی کرے اور اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کرے۔ ویسے تو پورے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں توفیق عطا فرمائی، اس توفیق کے مطابق ہم میں کے ہر شخص نے اپنی طاقت اور اپنی استطاعت کے مطابق عبادتیں کی ہے، روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، صدقات اور خیرات بھی کیا اور اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت بھی کی۔ لیکن یہاں اب فکر کی بات یہ ہے کہ یہ جو رمضان المبارک میں ہم نے اعمال کیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول اور منظور ہو جائے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے، فرماتے ہیں عمل کے بجائے اعمال کے قبول ہونے کی فکر اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقین کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ اور اعمال کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ عمل کرنے کے بعد اس کو چھوڑ نہ دیا جائے، بلکہ اس میں دوام اور ہمیشگی کے ساتھ وہ اعمال کیے جائیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جو لگاتار ہمیشہ مسلسل کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین یعنی موت پہنچ جائے۔ اسی لیے قلیل ہو مگر مسلسل ہو وہ افضل ہے، کثیر ہو مگر منقطع ہو اس کے مقابلے میں، یعنی قلیل مسلسل کثیر منقطع سے افضل ہے۔ اب اعمال کے لیے رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعمال ہمیں جو دیے ہیں، رمضان المبارک میں ہم نے جو اعمال کیے ہیں، روزے رکھے، تلاوتیں کی، نمازیں پڑھی، نوافل پڑھی، یہ سب وہ اعمال ہے کہ جو رمضان کی حد تک نہیں ہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی یہ اعمال کیے جا سکتے ہیں، ان پر دوام اور ہمیشگی کی جا سکتی ہے، ان کو استقامت کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ جب روزے رکھے تو شوال کے 6 دن کے روزے اگر رکھے جائیں، حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ رمضان کے بعد شوال کے 6 دنوں کے روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت یہ ایسی عبادت ہے کہ پورا سال ہم کر سکتے ہیں۔ دعا مانگنا یہ ایسی عبادت ہے کہ پورا سال کیا جا سکتا ہے۔ صدقات اور خیرات یہ بھی پورا سال کیا جا سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو عبادتیں ہم نے رمضان المبارک میں کی، یہی عبادتیں ہم رمضان کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اور عبادت کی قبولیت ہی یہ ہے، اس کی علامت یہ بتلائی گئی ہے کہ نیکی اور عبادت کے بعد اگر دوبارہ عبادت اور نیکی کرنے کی توفیق مل جائے تو یہ پہلی عبادت کی قبولیت کی علامت ہے، اور اگر نیکی کے بعد برائی ہو جائے تو گویا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ علامت ہے کہ پہلی عبادت جو ہے وہ رد کر دی گئی۔ اس لیے رمضان المبارک کے اختتام پر
سب سے پہلے نمبر پر ہمیں اس بات کا تہیہ اور اس بات کا عزم کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی ہے کہ جو عبادتیں ہم نے رمضان المبارک میں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے بعد بھی وہ عبادتیں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یا ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ رمضان المبارک جب مکمل ہونے کے قریب ہوتا ہے تو لوگ افسوس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں رحمتوں کا مہینہ چلا گیا، مغفرتوں کا مہینہ ختم ہو گیا، اللہ کی رحمتیں اب ہم سے رخصت ہو رہی ہے، اور اختتام رمضان پر وہ افسوس کا، رنج کا اظہار کرتے ہیں۔ بلکہ بعض علاقے میں تو یہاں تک ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور بلکہ خطبے میں خطیب بسا اوقات الفراق الفراق، السلام السلام یا شہر رمضان، اس طرح کے کلمات کہہ کر ظاہری طور پر اور زبانی طور پر بھی افسوس اور رنج کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی زندگی میں، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور میں، خیر القرون میں اس کی کوئی اصل نہیں ملتی۔ حضور کے یہاں رمضان المبارک کا آخری جمعہ باقی جمعوں کے برابر تھا، بس حضور کا عمل یہ تھا کہ آخری عشرے میں آپ اعتکاف فرماتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو رہا ہو تو یہ کوئی افسوس کرنے کی، رنج کرنے کا مقام اور رنج کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ روایات میں اگر نظر ڈالی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ افطار جو ہے وہ تو خوشی کا سبب ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو اس کے افطار کرنے کے موقع پر، اور دوسری خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے موقع پر۔ پھر افطار کی دو قسمیں ہیں، ایک چھوٹا افطار ہے اور ایک بڑا افطار ہے۔ چھوٹا افطار تو وہ ہے جو ہم روزانہ مغرب کی اذان کے موقع پر کرتے ہیں، وہ بھی خوشی کا موقع ہے، اور بڑا افطار وہ ہے جو ہم رمضان المبارک کے مکمل ہونے پر جو روزوں سے ہم فارغ ہوتے ہیں، یہ بڑا افطار ہے۔ دونوں افطار کے موقعوں کو فرحت، خوشی، انبساط کا سبب قرار دیا ہے۔ اور پھر غور تو کیجئے، رمضان المبارک جیسے ہی مکمل ہوتا ہے تو شوال کی پہلی تاریخ عید الفطر کا دن کہلاتا ہے، اور عید کا دن یہ کوئی افسوس، رنج، تکلیف اور مصیبتوں کے اظہار کا دن نہیں ہے، بلکہ خوشیوں کا دن، فرحتوں کا دن اس کو قرار دیا گیا ہے۔ معلوم ہوا رمضان المبارک کا ختم ہونا یہ کوئی افسوس اور رنج کو ظاہر کرنے کا موقع نہیں ہے۔ پھر رمضان کے روزے یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، نماز ایک رکن ہے، زکوٰۃ ایک رکن ہے، زکوٰۃ ایک رکن ہے، حج ایک رکن ہے، اسی طرح سے رمضان کے روزے بھی ایک رکن ہے۔ نماز کے ختم ہونے پر، زکوٰۃ کے ادا کرنے پر، زکوٰۃ کے ادا کرنے پر اور حج کے مکمل ہونے پر جب افسوس کا اظہار نہیں کیا جاتا تو رمضان المبارک کے مکمل ہونے پر افسوس کے اظہار کرنے کا کیا مطلب؟ معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا مکمل ہونا، اس کا اختتام، یہ کوئی افسوس اور رنج کا مقام نہیں ہے۔ اس لیے اس بیماری اور اس خرابی سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اختتام پر، بلکہ کسی بھی عبادت کے مکمل ہونے پر ہمیں دو باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک اور کسی بھی عبادت کا، جب رمضان المبارک کے روزے جب ہم نے رکھے اور کوئی عبادت کی
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا، ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرمائی، ایسی حالت ہماری رکھی کہ ہم اس میں روزے رکھ سکیں، ایسی حالت ہماری رکھی کہ ہم اس میں صلاۃ التراویح پڑھ سکیں، قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ آپ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، آپ نے ہمیں تراویح کی توفیق عطا فرمائی، آپ نے ہمیں روزوں کی توفیق عطا فرمائی، آپ نے ہمیں صدقات اور خیرات کی توفیق عطا فرمائی۔ ورنہ اللہ کی اس دھرتی پر، اس زمین پر ایسے بھی گھر موجود ہے جنہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ رمضان المبارک کی آمد ہوئی اور رمضان المبارک ختم بھی ہو گیا، انہیں کوئی پتہ نہیں۔ جیسے باقی ایام گزر جاتے ہیں ایسے ہی ان کے گھروں سے رمضان المبارک کے ایام بھی گزر جاتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں ایسے گھروں کے اور ایسے لوگوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا کہ جن کے گھروں میں رمضان کی آمد اپنی پوری رحمتوں کے ساتھ، اپنی پوری برکتوں کے ساتھ آتا ہے اور وہاں عبادتیں کی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے اختتام کے موقع پر ایک بہت ضروری کام یہ بھی ہے کہ ایک طرف ہم نے عبادتیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور اس پر ہم شکر بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کی توفیق ہوئی تو عبادت کی، لیکن میری ذات میں کمی پائی جاتی تھی۔ میں نے اس عبادت کا جو حق ہونا چاہیے وہ حق میں نے اس عبادت کو نہیں دیا، جس اخلاص کے ساتھ، جس للہیت کے ساتھ، جس آداب کی رعایت کے ساتھ، جن سنتوں کے اہتمام کے ساتھ مجھے روزے رکھنے چاہیے تھے وہ روزے میں نہیں رکھ سکا، جیسے صلاۃ التراویح پڑھنی چاہیے تھی وہ میں نہیں کر سکا۔ دن بھر کے اعمال جو حقوق ہے ان حقوق کی رعایتوں کے ساتھ جب میں نہیں کر سکا تو اب میرے لیے یہ ضروری بن جاتا ہے کہ میں ایسے موقع پر جب رمضان اور جب عبادت مکمل ہو رہی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں، استغفار کروں اور اللہ سے کہوں اللہ آپ کی توفیق سے میں نے رمضان میں روزے رکھے، عبادتیں کی، لیکن میں اس کا وہ حق ادا نہیں کر سکا، اے اللہ آپ اپنے فضل سے مجھے معاف فرما دیجئے۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں جب عمل پر شکر کے ساتھ ساتھ استغفار بھی ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل میں ہونے والی کوتاہیوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اس کا پتہ ہمیں قرآن مجید کی آیت سے چلتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی جہاں صفتیں بیان کی، اپنے نیک بندوں کا جہاں تذکرہ فرمایا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ کیا مطلب؟ آیت کریمہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو رات کا اکثر حصہ جاگتے ہیں اور سحری کے وقت میں صبح کو جلدی اٹھ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، رات کا اکثر حصہ سوتے نہیں ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ زیادہ تر وقت رات کا اللہ کی عبادت میں، تہجد پڑھنے میں وہ لگاتے ہیں، پھر صبح جلدی بیدار ہو کر وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضور جب رات کا اکثر حصہ انہوں نے عبادت میں گزارا ہے تو پھر یہ صبح استغفار کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ رات کی عبادتوں کے دوران ان عبادتوں میں ان سے جو کوتاہیاں ہو گئی، جو کمیاں رہ گئی، ان کمیوں اور ان کوتاہیوں پر وہ صبح اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ہم رمضان کی عبادتوں کے ادائیگی کی توفیق پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، وہیں ہم اپنی جانب سے جو کوتاہیاں رہ گئی ان کوتاہیوں کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار بھی کریں۔ تیسری بات اس موقع پر یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہو رہا ہے تو قرآن مجید کی آیت کریمہ میں رمضان کے روزوں کا مقصد
بہت واضح اور صاف لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ روزے ہم تم پر اس لیے فرض کر رہے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جب ہم 26 روزے رکھ چکے، آج 27ویں روزے سے ہیں، اور 27ویں روزے کے بعد 3 دن کے بعد رمضان المبارک مکمل ہونے جا رہا ہے، تو اب ہمیں یہ خیال کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اس احتساب کی ضرورت ہے، اس حساب کی ضرورت ہے کہ آیا رمضان کے روزوں کا جو مقصد ہے وہ مقصد میری زندگی میں آیا یا نہیں، روزوں کی جو خوبی ہے وہ خوبی میری زندگی میں آئی یا نہیں، کیا میں متقی بنا یا نہیں، میرے دماغ میں، میری سوچ اور میرے فکر میں اللہ کا استحضار آیا یا نہیں، میرے تصورات اور خیالات میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت پیدا ہوئی یا نہیں، میں نے میرے دیکھنے کا طریقہ بدلا یا نہیں، میرے سننے کا طریقہ بدلا یا نہیں، بولنے کا طریقہ بدلا یا نہیں، یعنی یہ کہ میرے پورے وجود میں، میرے ہر عضو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ کی خشیت اور تقوی پیدا ہوا یا نہیں، اس کا بھی استحضار اور اس کا بھی خیال کرنے کی اب ضرورت ہے۔ تو رمضان المبارک کے اختتام کے موقع پر ہمیں کچھ باتوں کو جو خیال رکھنا ہے، اس میں سب سے پہلے نمبر پر یہ کہ جو عبادتیں رمضان میں کی وہ رمضان کے حد تک نہ ہو، بلکہ رمضان المبارک کے بعد بھی ان عبادتوں کو جاری رکھنا ہے۔ یہی رمضان کی عبادت کی قبولیت کی علامت قرار دی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ رمضان کے اختتام کے موقع پر کسی قسم کا افسوس، کسی قسم کا رنج اور کسی قسم کا کوئی ایسا اظہار نہیں کرنا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضرات صحابہ کی سنت اور خیر القرون میں اس کا کوئی ثبوت نہ ملتا ہو، اس قسم کا کوئی افسوس کا اظہار نہیں کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ کہ عبادت کی توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر یہ کہ شکر کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کرنا ہے کہ عبادت میں کمی رہ گئی، اے اللہ تو اپنے فضل سے ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو، کمیوں والی عبادتوں کو بھی اللہ تو قبول فرما لے۔ اور آخری نمبر پر یہ کہ رمضان کے روزوں کی جو حقیقت ہے، جو تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا استحضار ہے، وہ ہمارے اندر پیدا ہوا یا نہیں ہوا، یہ 4 کام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے جتنے ایام باقی ہے، جتنے لمحات اور گھڑیاں باقی ہے، اس کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے بعد بھی ان عبادتوں کے کرنے کی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فجزاکم اللہ خیرا۔